اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ عید کے حوالے سے چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ عید منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اصل میں عید کیا شرطی طور پر ہے۔ جو ہمارے معاشروں کے اندر عید ہے وہ کسی اور معنی میں ہے، اور جو خدا، رسول اور ائمہ ہدی علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں عید کا نظریہ اور مفہوم ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں عید کا معنی یہ ہے کہ جس دن انسان نئے کپڑے پہنے، چاہے اسے غسل کا طریقہ آتا ہے نہیں آتا، وہ پاک ہے پاک نہیں ہے، نجاست و طہارت کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، بس نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اچھے اچھے کھانے بنائے جائیں، ہنسا جائے، مذاق کیا جائے، گانے اونچی آوازوں میں چلائے جائیں، خواتین بےہودہ ترین باریک ترین لباس پہنیں، سروں سے اپنی چادریں اتار دیں، یا اگر دوپٹہ بھی کیا ہو تو وہ اتنا باریک ہو کہ جس میں سے بال بھی نظر آ رہے ہوں اور گردن بھی نظر آ رہی ہو، میک اپ لگایا جائے اور خوشبو اتنی تیز لگائی جائے کہ نامحرم مردوں تک وہ آسانی سے پہنچ سکے، نامحرم مرد کے ساتھ ہینڈ شیک کیا جائے، ہاتھ ملایا جائے، کوئی اس دن عبادت خدا کا اہتمام نہ کیا جائے، ڈانسنگ پارٹیاں رکھی جائیں، ناچا جائے، بےہودگی پھیلائی جائے۔ یہ ہے ہمارے ہاں تصور عید کا۔ لیکن جو عید ہمیں منانے کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ عید نگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ دن ہے کہ جس دن اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اپنی مغفرت کو عام کر دیتا ہے، اور یہ ندا بلند ہوتی ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں، آج کے دن میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، آج کا دن تمہارے لیے انعام کا دن ہے، آج کے دن میری خوشنودی حاصل کر لو، اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اپنے رزق میں برکت کا اضافہ فراہم کر لو۔ تو یہ کانسیپٹ ہے کہاں؟ نگاہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس لیے آئی کو دیکھ لیتا، عید کا دن عبادت خدا کا دن ہے، عید کا دن حقوق العباد کو ادا کرنے کا دن ہے، عید کا دن یتیم مسکینوں کا خیال رکھنے کا دن ہے، عید کا دن صلہ رحمی کا دن ہے۔ عید کے دن امیر المومنین فرماتے ہیں کیا ہے عید؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں عید تو فقط اور فقط اس فرد کے لیے ہے جس کی نماز اور روزے قبول ہو جائیں، اور ہر وہ دن جس دن گناہ نہ کیا جائے وہ دن عید ہوتا ہے۔ تو کتنا تضاد اور کتنا بڑا فرق ہے اس عید میں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بیان فرما رہے ہیں، اور اس عید کے اندر کہ جو ہمارے معاشرے میں ہم مناتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہ خدا کا پابند سمجھتے ہیں، نہ رسول کا پابند سمجھتے ہیں، نہ معصوم کا پابند سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیو، سارے گناہ ہم نے معاف کرا لیے ہیں، اب ہم جو کرتے رہے، بڑا احسان کر دیا ہم نے خدا اور رسول کے اوپر، جو کرتے رہے۔ او بابا، رمضان میں روزے اس لیے رکھائے جا رہے تھے کہ عید والے دن تمہارا پتہ چلے کہ تم نے روزے صرف اور صرف بھوک اور پیاس کی وجہ سے رکھے ہیں، یا روزہ اس لیے رکھا کہ تمہارے اندر تقوی الہی پیدا ہو جائے۔ ہم کو تو نہیں پتا، عید نہیں منانی چاہیے کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا 10واں ہے۔ یہ 10ویں والا نظریہ کہاں سے آپ نے لیا؟ کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟
کسی امام نے اپنی زندگی میں ایسا کر کے آپ کو دکھایا؟ کہاں سے 10ویں کا کانسیپٹ آپ لے کر؟ اگر آپ 10ویں کی بات کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا 10واں ہے، تو پھر باقی ائمہ ہدا علیہ السلام کا 10واں آپ کیوں نہیں مناتے؟ امام نقی علیہ السلام کی شہادت ہے 3 رجب، اور جب 3 رجب امام نقی علیہ السلام کی شہادت ہے تو پھر 13 رجب کو امام نقی علیہ السلام کا 10واں بنتا ہے۔ پھر آپ جشن ولادت امیر المومنین کس طرح منا سکتے ہیں؟ آپ کو منانا ہی نہیں چاہیے جشن امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اور پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس ذات کے اوپر اٹیک اور کس ذات کے اوپر حملہ کر رہے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے عید نہیں منائی؟ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ بی بی نے عید نہیں منائی؟ آپ نے معاشرے میں سے اٹھایا، ایک فارمولہ بنایا اور اس کے اوپر آپ نے اس کو حمل کر دیا اور اس سے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے معاشرے کی عادت ہے جس بیٹی کا باپ عید سے پہلے مر جائے وہ بیٹی عید نہیں مناتی۔ وہ نہیں مناتی تو وہ مخالف خدا ہے، وہ دشمن خدا ہے۔ اور معاشرے کی بیٹیوں کے عمل کو دیکھ کر آل محمد کے گھر کے عمل کو نہ سمجھو۔ اللہ نے انہیں ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے، ہمارے عمل کو ان کے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا۔ اپنی بیٹیوں کے حالات کو دیکھ کر بی بی عالیہ کے کردار کو نہ سمجھ، بلکہ اپنی بیٹیوں کو بی بی عالیہ کا کردار سمجھا اور انہیں بتا کہ جس دن اللہ حکم دے دے ویسی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ زینب کبریٰ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ زینب کبریٰ وہی ہے جو کربلا کے اندر تھی، جس کے بیٹے شہید ہوئے، جس کے بھائی شہید ہو گئے، جس کی چادر چھن گئی، خیمے جل گئے۔ اتنی مصائب و آلام کے بعد پھر بھی وہ بارگاہ خداوندی میں آئی ہے اور تکبیر کہہ کے تجھے بتایا ہے حالات جیسے بھی ہوں ہم آل محمد اطاعت خدا میں تجھے نظر آئیں گے، نافرمانی خدا میں نظر نہیں آئیں گے۔ جناب زینب کبریٰ نے عید نہیں منائی تو عید حکم کس کا ہے؟ کیا عید بنو عباس نے بنائی ہے؟ کیا عید بنو امیہ نے بنائی ہے؟ کیا عید منانے کا حکم یزید نے دیا ہے؟ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے کر کے دیا ہے۔ باقی معصومین نے اس کے احکام، اس دن کو منانے کے طریقے اور اسلوب بیان فرمائے۔ آپ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ خدا کے کہے ہوئے کو نہیں مانیں گے، ان کی مخالفت کریں گے؟ وہ اپنے جد نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑ لیں گی اور اس دن کو نہیں منائیں گی؟ کتنا بڑا جاہل ہے جو ہمیں مخالفت خدا کے اوپر ابھار رہے اور ہم اس کے سامنے نعرہ حیدری لگا رہے ہیں۔ کیا معرفت کی بات کی؟ المیہ یہ ہے جتنا بڑا دشمن خدا ہوگا، جتنا بڑا دشمن رسول ہوگا، جتنا بڑا دشمن امیر المومنین ہوگا، اتنا بڑا وہ وکیل ولایت علی بنا دیا جائے گا۔ وہ کہہ رہے جی مسلمان عید منائے تو کیا ہے؟ یہ عید مسلمانوں کی ہے، مسلمان منائے تم نہ مناؤ تو کیا ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں؟ عید مسلمانوں کی ہے تو بتاؤ تو صحیح، کیا تم مسلمان نہیں؟ اور غدیر قوم پر اللہ نے جس دین کو ولایت علی ابن ابی طالب سے مکمل کیا وہ دین اسلام ہے۔ خدا را سمجھیے اور ان جہلا کی وجہ سے اپنے ایمان تباہ نہ کیجیے۔